मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं मज़हर हुसैन सैयद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन उर्दू टीचिंग। आज की मेरी वीडियो का बराह रास्त ताल्लुक ज़बान, अदब और शेर से नहीं है, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि इसका ताल्लुक एक शायर से है। एक शायर अहमद फरहाद, जिसे 14 और 15 मई की दरमियानी शब अगवा कर लिया गया है। अहमद फरहाद अदबी हलकों में अपनी मज़ामती शायरी के हवाले से पहचाने जाते हैं और सोशल मीडिया पर अपने तुंद व तेज लहजे की वजह से मारूफ हैं। कुछ दिन कबल ही एक मुशायरे में मैं उनके साथ था। वहां भी उन्होंने बहुत बेबाक कलाम पेश किया और कुछ जारहाना गुफ्तगू भी की। मुझ समेत बहुत से लोगों को उनके जारहाना अंदाज से इख्तलाफ रहता था और दोस्त गाहे बगाहे इसका जिक्र भी करते रहते थे। लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है, ये वक्त है उनकी बाजियाबी के लिए कोशिश करने का। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसी लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूँ कि अहमद फरहाद भी कमोबेश वही काम कर रहे थे जो मैं करने की कोशिश करता हूँ या मुझ जैसे कई और दोस्त कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अंदाज और उसलूब का फ़र्क है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इजहार राय पर पाबंदियाँ बढ़ रही हैं, सहाफ़ी अगवा किए जाते हैं और उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन पर तशद्दुद किया जाता है। ये सिलसिला शोरा व उदबा तक दराज हो चुका है। इससे पहले सलमान हैदर, शाहजहां सालिफ, मुदस्सिर नारू समेत कई दूसरे शायर और अदीब उठाए गए हैं। मुदस्सिर नारू का तो अभी तक कुछ अता पता नहीं है। ताज़ा तरीन वाक़या अहमद फरहाद का उठाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये उन्हीं वाक़यात का तसलसल है जिसका मकसद एक आज़ाद और बेबाक आवाज़ को जबर के ज़रिए दबाना है। लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वाक़े ने अदबी हलकों में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। दुनिया के तूल व अर्ज़ से शायर, अदीब, समाजी हुकूक के अलमबरदार और दर्द दिल रखने वाले अफराद सोशल मीडिया पर सरापा एहतजाज हैं। उठाने वालों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने किस बंदे को उठा लिया है। आतिफ तोकीर ने अहमद फरहाद की रिहाई का मुतालबा करते हुए फेसबुक पर लिखा है, अहमद फरहाद की अहलिया ऐन नकवी के मुताबिक हमारे शायर दोस्त अहमद फरहाद को इनके घर से अगवा कर लिया गया है। अहमद फरहाद मौजूदा हुकूमत और फौज के सियासी किरदार के खिलाफ एक भरपूर आवाज़ हैं। किसी जमहूरी दौर में किसी सूरत नहीं हो सकता कि इख्तलाफ राय पर लोगों को गायब किया जाए। मौजूदा हुकूमत हकीकी मानों में एक हाइब्रिड प्लस रजीम है, जहां इंसानी हुकूक और दस्तूरी जमानतों को वैसा ही रौंदा जा रहा है जैसा किसी मार्शल्लाई दौर में। अहमद फरहाद को फौरी तौर पर रिहा करें। दीगर दोस्त इस मामले की तफसीलात से आगाह करें। शाहजहां सालिफ, जो खुद जबरी गुमशुदगी के अजाब से गुजर चुके हैं और इन दिनों बैरून मुल्क मुकीम हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, मैं सो रहा था, सुबह 6 बजे के करीब कॉल आई और बताया गया कि रात नकाबपोश वर्दी वाले अहमद फरहाद के घर घुसे और उसे उठा कर ले गए। उसने कहा कि अहमद फरहाद बहुत मस्कीन और फकीर मनश बंदा है। मैंने जवाब दिया कि नहीं यार, अहमद फरहाद फकीर मनश जरूर है लेकिन मस्कीन तो नहीं है। अहमद फरहाद बुनियादी तौर पर कश्मीरी है और इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर था। एक सच्चा शायर और एक तवाना आवाज सहाफ़ी है। अहमद फरहाद अपनी शायरी, अपने अमली काम, अपनी गुफ्तार और अपनी सहाफत से हमेशा मज़ाहमत का काम लेता है। जब कोई ऐसे अगवा हो जाए या गायब कर दिया जाए तो अहमद फरहाद न सिर्फ अल्फाज से बल्कि अमली तौर पर भी बहुत कुछ करता है, बल्कि तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाना अहमद फरहाद की ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद है। और इस मामले में अहमद फरहाद कभी भी मजलूम का मजहब, कौम, इलाका, तबका और मकतबा फ़िक्र नहीं देखता, बस उसके लिए आवाज़ उठाता है और अमली कोशिशें करता है। आज अहमद फरहाद खुद गायब कर दिया गया है। गायब करने वाले जानते हैं कि उन्होंने एक तवाना आवाज़ को उठाकर गायब किया है, तो इसके बाद शायद कोई दूसरी आवाज़ अहमद फरहाद के लिए न उठे, मगर यह उनकी भूल है। आवाज़ उठ रही है और उठती रहेगी जब तक अहमद फरहाद को खैर खैरियत से घर वापस नहीं पहुंचा दिया जाता। अहमद फरहाद को बाजियाब करो। समाजी हुकूक के हवाले से सरगर्म रहने वाली जलीला हैदर फेसबुक पर लिखती हैं, अहमद फरहाद कश्मीर से एक तवाना मज़ामती आवाज़ और शायर है। कल रात से सिक्योरिटी फोर्सेज उसे उठाकर ले गए और ताहाल लापता है।
احمد فرحات نے پاکستان میں ہر قسم کی انسانی حقوق کی پامالی پر ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، آئیں ہم بھی احمد فرحات کے لیے آواز اٹھائیں۔ ریلیز احمد فرحات۔ بہت عمدہ شاعر سجاد بلوچ نے ریلیز احمد فرحات کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے ان کے نام ایک غزل کی ہے۔ غزل کے کچھ شعر دیکھیے۔ تجھے ابھی خبر نہیں حواس باختہ ہوا، کہ تیرا کس چراغ سے پڑا ہے واسطہ ہوا، میرے بکھرتے بالوں پر پہ تالیاں بجاتے شخص، تیری طرف نہ چل پڑے خدا نہ خواستہ ہوا، غبار اڑاتی مقتلوں سے مکتبوں تک آ گئی، نہ جانے کیسی وحشتوں کی فیض یافتہ ہوا، ایک ایک کر کے ہو رہی ہیں فاختائیں لاپتہ، چمن میں چل رہی ہے کوئی ناشناختہ ہوا، وہ ایک شہر جو بسا تھا روشنی کے نام پر، وہاں بنا رہی ہے روشنی کا ضابطہ ہوا۔ سجاد بلوچ۔ نامور شاعر ڈاکٹر کبیر اطہر نے ایک شعر پوسٹ کیا ہے اور ریڈ ورکرز فرنٹ کا ایک بینر پوسٹ کیا ہے، جس کی تحریر دیکھیے۔ اس لیے زندگی شہر افسوس میں رہنے والوں کی اچھی نہیں چل رہی، جن کی مرضی سے چلتا تھا کار زیاں ان دنوں ان کی مرضی نہیں چل رہی۔ اور اب تحریر دیکھیے۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو۔ یہ اور اس طرز کی بہت سی مشہور زمانہ سرکش شاعری کے خالق ترقی پسند شاعر جناب احمد فرحات صاحب کو بھی گزشتہ شب ان کے گھر سے اٹھا کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ہم اس ریاستی جبر کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ احمد فرحات کو فی الفور بخیریت بازیاب کرایا جائے اور اس واقعے کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ریڈ ورکرز فرنٹ۔ ڈاکٹر منزہ یعقوب نے دیکھیے کہ کیا عمدہ جملہ لکھا ہے۔ اپنے حق کے لیے اٹھنے والے غدار نہیں بلکہ زندہ انسان ہوتے ہیں، جن کی مزاحمت ہم جیسے مردوں کو جگانے کی صحیح ہے۔ ریلیز احمد فرحات۔ حسن علی طاہر جو ایک شاعر اور صحافی ہیں، انہوں نے فیس بک پر احمد فرحات کے ساتھ ایک تصویر پوسٹ کی ہے اور ایک تحریر لکھی ہے، دیکھیے۔ چند روز قبل واہ میں منعقدہ ایک مشاعرے کے بعد پیارے شاعر اور دوست احمد فرحات سے طویل گفتگو رہی۔ وہ مزاحمت اور ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرنے میں کسی مصلحت کا قائل نہیں ہے۔ کچھ عرصہ قبل فیس بک پر اس کے کچھ شعر دیکھ کر میں نے فون کیا کہ حضرت شعری پیرائے میں اپنا کام جاری رکھیں، سیدھے فائر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے کہ اشارہ کنایا سے میں بھی آگاہ ہوں، مگر یہ کھل کر بات کرنے کا وقت ہے۔ اس معاملے میں وہ جالب کا پیروکار ہے اور آج اسی طرح بالادستوں کے عتاب کا شکار ہے۔ خبر ملی ہے کہ نامعلوم افراد اسے صبح گھر سے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ جرم سچ بولنا۔ کچھ دانشوروں کی رائے میں اسے بھی شاہجہاں سالف کی طرح اسائلم چاہیے، تو اس سے پوچھیں کہ وہ وہاں کتنا خوش ہے۔ باقی ہمارا مسئلہ دوستی اور حق پرستی ہے۔ فری احمد فرحات کو بازیاب کرو۔ معروف شاعر شمشیر حیدر نے اپنا ایک شعر پوسٹ کیا ہے اور احمد فرحات کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شبیں جہاں اپنی حکمرانی کا سوچتی ہیں، چراغ بن کر وہیں پہ جلتے ہیں دن ہمارے۔ مصطفیٰ جاذب نے احمد فرحات کے دو شعر پوسٹ کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شعر دیکھیے۔ کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجئے، میں سوچنے لگا ہوں مجھے مار دیجئے، کرتا ہوں اہل جبہ و دستار سے سوال، گستاخ ہو گیا ہوں مجھے مار دیجئے۔ عمدہ شاعر افضل خان نے بھی ایک شعر پوسٹ کیا ہے اور احمد فرحات کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شعر دیکھیے۔ جرم یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا میں نے، ظلم یہ ہے کہ سزا دے دی گئی ہے مجھ کو۔ حسن ظہیر راجہ جو ایک تازہ کار شاعر ہیں، ان کی پوسٹ دیکھیے۔ انہوں نے احمد فرحات کے دو شعر پوسٹ کیے ہیں اور ایک جملہ لکھا ہے۔ یہ جنگ فیصلہ کن موڑ پر ہے، اس سے کہو ہوا کی صف میں چلا جائے یا چراغ بنے، جو میرے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اب اس کے بعد بھلا کوئی کیا چراغ بنے۔ احمد فرحات۔ اگر کسی کا کوئی جرم ہے تو عدالتیں موجود ہیں، ایسا نہ کریں کہ لوگوں کی نسلیں تک آپ سے نفرت کرتی رہیں۔ ریلیز احمد فرحات۔ پارس جان ایک شاعر اور نثر نگار ہیں، بائیں بازو کی سیاست کے حوالے سے بھی بہت متحرک ہیں۔ انہوں نے قمر جلالوی کا ایک شعر پوسٹ کیا ہے
اور احمد فرحات کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ شعیب کیانی نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں، انہوں نے احمد فرحات کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں۔ اے باشعور لوگو، اگلی باری آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آواز اٹھائیے۔ ریلیز احمد فرحات۔ توقیر گیلانی کا تعلق کشمیر سے ہے اور وہ بھی مزاحمتی شاعری کے حوالے سے معروف ہیں۔ احمد فرحات کے اغوا پر انہوں نے لکھا۔ معروف کشمیری مزاحمتی شاعر اور صحافی احمد فرحات کو ان کے گھر سے اغوا کر کے لے جانے کی مذمت کرتے ہیں۔ احمد فرحات کو فوری رہا کرو۔ معزز ناظرین، میرے پاس اس وقت بے شمار فیس بک کی پوسٹیں ہیں اور اسی طرح ایکس سابقہ ٹویٹر پر بھی ایک مہم چل رہی ہے۔ شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ ساتھ اب صحافی اور سیاستدان بھی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ اسد طور نے اپنے ولاگ میں اس پر بات کی ہے اور احمد میر نے بھی اپنے ٹی وی پروگرام میں احمد فرحات کی گمشدگی کو موضوع بنایا ہے۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ سماج میں ایک غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ میں تمام ادبی برادری کی جانب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ احمد فرحات کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے اور اس کو لاپتہ کرنے والوں کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے اور کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس سلسلے کو روکا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ممکن ہے کہ لوگ اٹھ کر خود ہی انصاف کرنے لگے۔ آخر میں احمد فراز کی نظم کے دو بند احمد فرحات کے نام۔ سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خم اعضا، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبکسر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور دوستوں سے اس ویڈیو کو جس حد تک ممکن ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلدی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔